جس کی روحوں کو عشق میں دیوانہ کیا ہے مصطفیٰ کے عشق نے، وہ قبر میں کہے گا من ربوں کا محمد، من دینوں کا محمد۔ اور جس کو گوہر شاہی نے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا، وہ قبر میں جا کے کیا کہے گا، تمہارا دین کیا ہے؟ نہیں، اب یہاں سے جو ہے کوئی خاص تعلیم شروع ہو جاتی ہے نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے ذات کا علم۔ ایک بزرگ ہوئے، ان کی دعوت تھی عرش الہی پر، تو چلے گئے۔ اس میں اللہ تشریف فرما تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس میں سرکار تشریف فرما تھے، اس میں وہ بزرگ بھی چلا گیا، اس کو مدعو کیا۔ اب اس بزرگ نے کیا دیکھا؟ وہ بزرگ نے دیکھا کہ جبریل امی وہ کسی بندے کا سجدہ لائے کہ جی یہ فلاں بندے کا سجدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حضور کو دے دو۔ تو حضور نے یوں کر کے دیکھا کہ اے اللہ، سجدہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو رکھ۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو اتنے میں سرکار نے فرمایا، سرکار نے حضور پاک کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ رکھ لیں، تو پھر انہوں نے رکھ لیا۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ کیا سمجھیں؟ نہیں، اب یہاں سے جو ہے کوئی خاص تعلیم شروع ہو جاتی ہے نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے ذات کا علم۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کیوں کہی؟ اشارہ دیا کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ جو دین میں کمزور ہوں، عبادتوں میں کمزور ہوں، تم ان کے دل میں اپنی خواہش ڈال دو نا، کہ بجائے شیطان کے وہ رحمان کو ہی اپنا معبود بنا لے۔ چلو یوم محشر میں اگر قبر میں ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے محمد۔ تمہارا دین کیا ہے؟ کہیں گے محمد۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہیں گے محمد۔ اگر ہر سوال کے جواب میں محمد 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 آئے گا تو کیا میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگا؟ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے جو تھے، ایک تو وہ تھے جن پر صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا، ایک وہ گروہ تھا کہ جن کو شریعت سے لگایا، شریعت سے جو لگایا ان کے لیے کیا کہا کہ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن پہ آیتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، وہ ان کی صحبت میں ہی وہ پاک ہوتے چلے گئے۔ وہ جو تھے ان کی صحبت میں جب بیٹھتے تو ان کی جو ظاہری حالت تھی، وہ ظاہری حالت جو ہے وہ ایک پروٹیکشن شیٹ کے طور پر استعمال ہوئی کہ یہ ان سے بدبو آ رہی ہے، ان کے بال اٹے ہوئے ہیں میل سے، ان کے کپڑے گندے ہیں، کوئی اور آ کے بیٹھ نہ جائے۔ تو جب کوئی اور آ کے بیٹھے گا نہیں، ان میں پھر حضور اپنی ذات کے جلوے بکھیرتے ان پر۔ اب وہ جو محمد رسول اللہ کی باطنی شخصیت کے جو جلوے تھے، جب ان سے وہ حجاب ہٹاتے، پردہ ہٹاتے، تو اس کے نور کی جو روشنیاں ہوتی، ان سے ان لوگوں کے جو لطائف تھے وہ بے خود ہو جاتے، اور ان سے ہر طرح کی سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی، اور یوں سمجھ لو کہ وہ حالت جذب کا شکار ان کے لطائف ہو جاتے، اور پھر ان کو ہر شے میں مصطفیٰ نظر آتے۔
یہ تھا ذات کا علم۔ ایک تو علم ہے نا طریقت کا، اس میں تمہارے لطائف کو ذکر فکر میں لگائیں گے۔ ایک ذات کا علم ہے، اس میں ذات اپنے جلووں کے سامنے تمہاری روحوں کو رکھے گی، ان جلووں کی جو شدت ہوگی وہ تمہاری ان روحوں کو ان کی سدھ بدھ چھین لے گی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ان کی جو روحیں ہیں وہ محمد رسول اللہ کے جلووں سے یوں سمجھ لیجئے کہ حالت جذب میں چلے جاتی، اور تمام عمر کے لیے حالت سکر ان کو نصیب ہی نہ ہوتی۔ پھر اور جو دوسرے صحابہ کرام ہوتے ان کو لعن طعن کرتے آ کے، کیونکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے کوئی تعلیم ذہن کو تھوڑی دی تھی، دماغ کو، کہ تم صحیح ہو۔ یہ ایسے ہی ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے بیچارے اصحاب صفا۔ ان کے لطائف جو ہے وہ بے ہوش تھے، بس وہ حضور کی بات کرتے کہ بس محمد ہی کافی ہے ہمارے لیے، نہیں پڑھنی ہم نے نماز، بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے، جال ڈال دو جہنم میں۔ بس ان کا ورد یہی تھا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ حضور کے عشق میں دیوانے ہو گئے، حضور کے عشق میں عقل چلی گئی۔ اب جب عام جو صحابی تھے ان کو جب وہ ڈانٹتے کہ یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم حضور پاک کو سجدے کریں، یہ ایسی بات کرتے تھے۔ تو صحابہ کے روپ میں جو منافق بیٹھے ہوتے تھے ان کو بری لگتی تھی، وہ آ کے پھر حضور کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے کہ جی اگر آپ کو سجدہ کرنا جائز ہے تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی کریں گے۔ تو حضور نے پھر کیا فرمایا کہ بھئی سجدہ تو جائز ہی نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو کرتی۔ یہ کہہ کے بات ٹال دی۔ لیکن ایسی بات آئی کیوں؟ اس لیے آئی۔ تو ایک دن کیا ہوا، حضور اصحاب صفا کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور جبریل وہی لے کے آ گیا۔ اصحاب صفا بھی ساتھ بیٹھے تھے، وہ وہی لے کے آ گئے جبریل صاحب۔ تو اب حضور جو ہے چونکہ وہ اپنے جلوے انہیں پوریاں کر رکھے تھے، مطلب وہ حالت ہی حضور کی ایسی تھی، کیونکہ اس وقت وہاں پر جو ہے نبی نہیں تھا، اس وقت وہاں پر محمد تھا۔ محمد وہ ہے جس کی جوتیوں سے نبوت نکل کے جائے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اپنے ان کا جو موڈ تھا فل سوئنگ میں تھے اس وقت، تو ان کو بھی تسلی دینا چاہتے تھے، اصحاب صفا کو بھی، کیونکہ ان کو مصطفیٰ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو ان کے سامنے جبریل سے سوال کیا کہ ہاں بھائی تو وہی تو لے کے آیا ہے، کہاں سے لے کے آیا معلوم ہے، دیکھا ہے کبھی اس کو؟ جی دیکھا تو کبھی نہیں۔ چلو آپ جا کے دیکھو۔ وہ جا کے دیکھا تو جبریل نے آگے بتایا کہ وہی جہاں سے میں لاتا ہوں وہاں پر آپ ہی بیٹھے ہیں۔ حضور نے اصحاب صفا کو کہا سن لو، اب کوئی آ کے ڈانٹے اس کی باتوں میں مت آنا، وہی لینے والا بھی مصطفیٰ، بھیجنے والا بھی مصطفیٰ ہے۔ خود عشق اور خود معشوق ایسے نہیں ہے، لینے والا بھی خود ہے، دینے والا بھی خود ہے، ایک جلوہ ہے۔ یوم محشر میں کیا کہوں، کہہ دینا میرا رب محمد ہے۔ اس کا پھر ثبوت وہاں سے ملا کہ عرش الہی پہ محفل سجی ہے، ایک طرف سرکار گوہر شاہی تشریف فرما ہے، بیچ میں اللہ بیٹھا ہے، اس طرف حضور تشریف فرما ہے، جبریل امی سجدے لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے محبوب کو دے دو۔ کیوں؟ اس کی محبت میں کیے ہیں، اس کے جلوے کو کیے ہیں۔ یہ الگ ہے کہ محمد کا جلوہ در پردہ خدا ہے، محمد رسول اللہ کا جو جلوہ ہے در حقیقت وہ خدا ہی ہے۔ اسی طرح جلوہ گوہر شاہی، اسی طرح جو امام مہدی سے ٹکرا گیا پھر وہ خدا سے دور نہیں، سرکار کا فرمان ہے۔ جس کی روحوں کو
عشق میں دیوانہ کیا ہے مصطفیٰ کے عشق نے، وہ قبر میں کہے گا من ربوں کا محمد، من دینوں کا محمد۔ اور جس کو گوہر شاہی نے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا، وہ قبر میں جا کے کیا کہے گا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ گوہر شاہی۔ تمہارا رب کون ہے؟ گوہر شاہی۔ نماز پڑھتے ہو؟ گوہر شاہی۔ روزہ رکھا ہے؟ گوہر شاہی۔ زکوٰۃ دی ہے؟ گوہر شاہی۔ یہ ذات کا علم ہے۔ سرکار کا غلام وہ ہوگا کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر اس غلام کا رنگ نہ چڑھے تم پر، گوہر کا رنگ چڑھ جائے۔ دیکھو بھائی، چاندی کے برابر میں بیٹھ کے کبھی سونا بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے نا۔ اگر چاندی کے برابر میں بیٹھ کے سونا بن جاؤ تو پھر چھوڑ دو وہ چاندی ہے یا کچھ اور ہے۔ کم سے کم تو سونا ہو کر کسی کو سونا نہیں بنا سکتا، وہ چاندی ہو کر تجھے سونا بنا دیتا ہے۔ وہ دکھ رہی ہے چاندی ہے کچھ اور۔ بھائی بیٹھو فرید کے پاس ہیں اور محبت کا رنگ چڑھے سرکار گوہر شاہی کی، تو کس کے پاس بیٹھے؟ بیٹھو امجد کے پاس، رنگ چڑھے سرکار کا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو امجد کے ساتھ بیٹھ کے سرکار کا رنگ چڑھا ہے نا، اب اس کے اندر کچھ نہیں بچا سوائے سرکار کے، ورنہ تجھ پر گوہر کا رنگ نہ چڑھتا اگر اس کے اندر یہ ہوتا۔ اگر اس کے اندر یہ خود ہی بیٹھا ہوتا، اس کے نفس کا کتا ہوتا، اس کا اپنا قلب ہوتا، اپنی روحیں ہوتی، تو اس کا رنگ چڑھتا۔ اس کے پاس بیٹھ کے گوہر کا رنگ چڑھ گیا ہے، تو پھر یہ برقع پہنا ہوا ہے کسی کے جلوے نے۔ بلا شوں اسا تھی وکھ نہیں، پر ویکھن والی اکھ نہیں۔ بلے شاہ نے کہا کہ مرشد ہم سے جدا نہیں ہے، ایسا تو وقت نہیں، جدا نہیں ہے وہ ہم سے، لیکن آنکھ تو نہیں ہے نا کسی کی دیکھنے والی جس کو نظر آئے کہ کس کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایک ہی ثبوت ہے، اس کی صحبت میں بیٹھو اور پھر دیکھو کس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے اسی کے پاس سے اٹھ کے آئے ہو۔ بھائی اگر ظاہر شاہ کے پاس بیٹھ کے ظاہر شاہ کرتے ہو تو ظاہر شاہ کے پاس سے ہی بیٹھ کے آئے ہو۔ بیٹھو ظاہر شاہ کی صحبت میں، رنگ چڑھے گوہر کا، تو کوئی چکر ہے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام کو، صحابہ کی تعریف بھی ہوتی تھی نا بہت، سبھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا دیدار کرنے سے تمہارے اندر ذکر اللہ شروع ہو جائے۔ جس کا دیدار، جس کو دیکھنے سے، دیدار دیکھنا ایک ہی چیز ہے نا۔ اب بھائی دیکھو، میں کسی بندے کو دیکھوں اور میرے اندر ذکر اللہ شروع ہو جائے تو میں کس کو دیکھ کے آ رہا ہوں؟ جس کو دیکھا ہے اس میں اللہ ہے، جس کو دیکھا ہے تبھی تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ تم میں سب سے افضل ہے، اور یہاں مولویوں نے سارے صحابیوں کو افضل بنا دیا ہے۔ یہ تو حضور کی حدیث ہے۔ TV, the place to connect with God.